امریکہ سمیت دنیا کے کئی ملکوں میں وکی لیکس نام کی انٹرنیٹ ویب سائٹ نے 2.5 لاکھ سے زائد ایسی دستاویز عام کر کے سفارتی حلقوں میں کھلبلی مچا دی ہے جو خفیہ تو نہیں تھی مگر امریکی حکومت یہ ضرور چاہتی تھی کہ وہ زیادہ نمایاں نہ ہوں۔ We live in a world where just a little bitty piece of information ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جس میں ایک معمولی سی نئی معلومات بھی کسی کہانی کو بڑا بنا سکتی ہے۔ ان دستاویز میں کئی عالمی رہنماؤں کے بارے میں امریکی سفارتکاروں کے بے تکلف تبصرے اور اعلیٰ عہدیداروں کے اہم اجلاسوں کی خفیہ تفصیلات سے لے کر سیکیورٹی کے خطرات تک سبھی کچھ عوام کے سامنے کھول کر رکھنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ دستاویز کے مطابق سعودی شاہ عبداللہ نے ایک موقع پر پاکستانی صدر زرداری کو ملکی ترقی کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا تھا۔ پاکستان سمیت کئی ملکوں نے وکی لیکس کے انکشافات کو ملکوں کے باہمی تعلقات بگاڑنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ ان معلومات کو عام کرنے سے لوگوں کی سلامتی خطرے میں پڑ سکتی ہے اور یہ آسٹریلیا سمیت امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی قومی سلامتی کے لیے بھی خطرہ بن سکتے ہیں۔ اگر یہ زلزلہ بھی ہے تو اس کی شدت زیادہ نہیں ہے۔ اصل نقصان امریکی سفارتکاری کو ہوگا مگر مجھے نہیں لگتا کہ دوست ممالک کے تعلقات کو ان دستاویز کی وجہ سے نقصان ہوگا۔ افغانستان سے متعلق سامنے آنے والا مواد زیادہ حیران کن نہیں ہے۔ ہمیں نہیں لگتا کہ ان دستاویز سے ہمارے امریکہ سے تعلقات متاثر ہوں گے۔ وکی لیکس کا دعویٰ ہے کہ جاری کی گئی دستاویز میں 1966 سے فروری 2010 کے درمیان امریکی سفارتکاروں کو بھیجی گئی کیبلز یا ٹیلی گرامز کی ایسی تفصیلات شامل ہیں جو امریکہ کے لیے شرمندگی کا باعث بن سکتی ہیں، مگر امریکہ کی قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے والا کوئی عنصر ان میں شامل نہیں۔ 2.5 لاکھ سے زائد ان دستاویز میں امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کی طرف سے بھیجی گئی 8,000 سے زائد کیبلز کی تفصیلات شامل کرنے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے، جن کے مطابق امریکی وزیر خارجہ نے دنیا بھر میں اپنے سفارتکاروں کو دوسرے ملکوں کے بارے میں خفیہ معلومات اکٹھی کرنے کا حکم دیا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ نے واشنگٹن میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وکی لیکس کے انکشافات کو مسترد کر دیا۔ The United States strongly condemns the illegal disclosure of classified information. امریکہ غیر قانونی طور پر حاصل کی گئی ان خفیہ معلومات کے عام کرنے کی مذمت کرتا ہے۔ اس نے نہ صرف لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا ہے بلکہ یہ ہماری قومی سلامتی اور دوسرے ملکوں سے مشترکہ مسائل کے حل کے لیے ہماری کوششوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ہماری انتظامیہ ایک بھرپور خارجہ پالیسی چلا رہی ہے جو امریکہ کے قومی مفادات کے تحفظ اور عالمی معاشی بحران اور دہشت گردی جیسے پیچیدہ ترین چیلنجز سے نمٹنے میں مدد کر رہی ہے۔ یہ انکشافات صرف امریکی خارجہ پالیسی کے مفادات پر حملہ نہیں، پوری عالمی برادری کے سفارتی تعلقات پر حملہ ہیں۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے وکی لیکس کے انکشافات سے ایک دن پہلے ہی انہیں مسترد کر دیا تھا، لیکن عالمی امور کے ماہرین اس صورتحال کو امریکی سفارتکاری کے لیے دھچکا قرار دے رہے ہیں۔ کسی ملک سے سفارتی تعلقات کے لیے اعتماد پہلی شرط ہے، مگر اب کوئی امریکہ پر اعتماد نہیں کرے گا۔ ان خفیہ دستاویز میں سب سے زیادہ اہمیت ایران کے ذکر کو دی جا رہی ہے۔ ایک دستاویز کے مطابق امریکہ کو یقین ہے کہ ایران کے پاس شمالی کوریا سے حاصل کیے ہوئے میزائل ہیں جن سے وہ مغربی یورپ کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس کے جواب میں سعودی شاہ عبداللہ کی جانب سے امریکہ سے ایران کو سانپ کہہ کر اس کا سر کچلنے کی درخواست کی گئی ہے۔ امریکی وزیر دفاع رابرٹ گیٹس کے ایک کیبل کے مطابق امریکہ ایران پر حملہ کر تو دے مگر اس سے ایران کو ایٹمی طاقت بننے میں صرف 2-3 مہینے ہی زیادہ لگیں گے، لیکن ایرانی قوم متحد ہو جائے گی۔ اوباما انتظامیہ کے دور میں ذرائع ابلاغ پر پابندیوں کے اور ثبوت بھی موجود ہیں جو اتنے زیادہ ہے کہ تمام سابق امریکی صدور کے ادوار میں بھی اتنے نہیں تھے۔ یہ اوباما انتظامیہ میں آنے والی ایک بہت غیر معمولی اور تشویشناک تبدیلی ہے۔ وکی لیکس کے بانی جولین اسانجے کا کہنا ہے کہ آئندہ آنے والے ہفتوں میں وہ جو انکشافات سامنے لائیں گے ان سے امریکی حکومت میں کاروباری کمپنیوں کی لابنگ، بدعنوانی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے امریکہ کی چشم پوشی اور ایک برطانوی شہزادے اینڈریو کی ایسی گفتگو کی جھلکیاں شامل ہوں گی جو برطانیہ کے شاہی خاندان کو شرمندگی سے دوچار کر سکتی ہیں۔ تابندہ نعیم، اردو BOA، واشنگٹن۔